الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ تاریخ انسانیت میں آزمائش کو اور امتحان کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے انبیاء اور مرسلین کو اور خاصان خدا کو، اولیاء اور صالحین اور متقین کو مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر مختلف زمانوں میں مختلف آزمائشوں اور امتحانوں سے گزارا ہے۔ حقیقت میں اس کی طرف سے آنے والی آزمائش اور امتحان بندہ خدا کے لیے بلندی درجات کا سبب اور ذریعہ ہوتی ہے۔ ہر آزمائش، ہر امتحان بعض اوقات بندے کے لیے باعث رحمت اور باعث کرم ہوا کرتی ہے۔ اگر انسان اس آزمائش پہ ثابت قدم رہ جائے تو اللہ تعالیٰ بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کافر کو جو تکلیف پہنچتی ہے، جو اذیت پہنچتی ہے، جو پریشانی سے دوچار ہوتا ہے، جو مصیبتوں سے گزرتا ہے، وہ اس کے لیے آزمائش نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے امتحان نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے، اس کے لیے عذاب کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن خاصان خدا کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے آزمائش کے متعلق اور امتحان کے متعلق قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اب اس کی آزمائش کے مختلف طریقے ہیں، اس کے امتحانات لینے کے مختلف انداز ہیں، اس کی طرف سے آنے والی آزمائش اور امتحان کس انداز سے وہ آزمائش لیتا ہے، کس انداز سے وہ امتحان لیتا ہے۔ اس کی آزمائش کا پہلا سٹیپ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بندے کو خوف کے ذریعے آزماتا ہے، بندے پر خوف مسلط کر دیتا ہے۔ برادری میں عزت کے تباہ و برباد ہو جانے کا خوف، معاشرے میں شہرت کے چھن جانے کا خوف، اولاد کے بگڑ جانے کا خوف، مختلف طریقوں سے تکلیفوں کے آ جانے کا خوف، مال کے چھن جانے کا خوف، ڈکیتی کا، چوری کا خوف، یعنی مختلف خوف بندے پر مسلط کر کے آزماتا ہے۔ پہلا سٹیپ اس کا بندے پر خوف مسلط کرتا ہے، اور دوسرا والجوع، بندے کو بھوکا رکھتا ہے۔ مختلف آزمائشوں سے گزارنے کے لیے، امتحانوں سے گزارنے کے لیے بندے کو بھوک سے دوچار ہونا پڑتا ہے، وہ بھوک کے ذریعے آزماتا ہے، قلت مال کے ذریعے آزماتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال دیتا ہے لیکن اس مال میں نقصان ڈال دیتا ہے۔ مال کا نقص بندے کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ فرمایا مال
میں نقصان ڈال کے آزماتا ہے، والانفس، نفسوں کے ذریعے بندے کو آزماتا ہے، نفسوں سے نفسوں کو جدا کر کے آزماتا ہے۔ اولاد دی، لیکن وہی اولاد جب جوان ہوئی، بوڑھے باپ کے کندھوں کا سہارا بنی، لیکن اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش آ گئی، امتحان آ گیا، بلاوا آ گیا، اس نے اس جوان اولاد کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ جو باپ کے ضعیف کندھوں کا سہارا تھا، اس بڑھاپے کا سہارا تھا، اس کمزوری کا سہارا تھا، اللہ رب ذوالجلال نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ والثمرات، ثمرات کے ذریعے آزماتا ہے، کھیتیوں کے ذریعے آزماتا ہے، لہلہاتی کھیتیاں دی، باغات دیے، ان سے ثمرات کے حصول کا وقت آ گیا، پھلوں کے حاصل کرنے کا وقت آ گیا، تو وہ آندھیاں لے کے آ جاتا ہے، طوفان لے کے آ جاتا ہے، بارشیں برستی ہیں، ہوائیں آ جاتی ہیں، اور وہ لہلہاتی کھیتیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ان آزمائشوں میں ڈال کے کہ ثمرات کے حصول کا وقت تھا، پھلوں کے حاصل کرنے کا وقت تھا، اللہ رب ذوالجلال نے مختلف انداز کے ساتھ انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مالک تو آزماتا کیوں ہے؟ سب کچھ دیا، دینے کے بعد پھر واپس لے لیتا ہے، تو مولا آزماتا کیوں ہے؟ اللہ رب ذوالجلال فرمانا یہ چاہتا ہے، عزت دی میں نے دی، شہرت دی میں نے دی، معاشرے کے اندر رہنے کا ڈھنگ سنگ سکھایا تو میں نے سکھایا، یہ انداز تربیت، یہ انداز تعلیم، یہ ذریعہ معاش، کائنات کی ہر شے دینے والا میں ہوں۔ اولاد دی میں نے دی، گھر دیا میں نے دیا، لہلہاتی کھیتیاں دی میں نے دی، سارا کچھ دیا ہوا میرا ہے، اب واپس لے رہا ہوں۔ اس لیے دیا تو میں نے تھا، اپنی دی ہوئی چیز واپس لے رہا ہوں۔ اب اس واپسی پر تم احتجاج کرتے ہو، روتے دھوتے ہو، آہو فغاں کرتے ہو، یا صبر کرتے ہو؟ اور اگر جس نے صبر کیا تو اللہ رب ذوالجلال کا اس پر انعام کیا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، حالت مصیبت میں جو صبر کے دامن کو تھامتا ہے، حالت تکلیف میں جو احتجاج نہیں کرتا، مصیبت میں جو آہو فغاں نہیں کرتا، روتا دھوتا نہیں ہے، صبر کے دامن کو تھامتا ہے، اور یوں کہتا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتا ہے کہ مولا تیرا تھا، تو نے واپس لے لیا، ہم سب نے تیری جانب پلٹ کے جانا ہے، تیری طرف رجوع کرنا ہے، یہ سب تیرا تھا سو تو نے لے لیا۔ تو جس انداز کے ساتھ صبر کے دامن کو تھامتا ہے، اللہ کی رضا پہ با رضا ہو جاتا ہے، اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو شامل کر لیتا ہے، اور اللہ کی چاہت کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے، صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے محبوب کریم ایسے صابرین کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکات کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ثمرات نازل ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے بے شمار نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، انعام یافتہ ہیں۔ انسان جب پریشان ہو، مصیبت میں ہو، آزمائش میں ہو، امتحان میں ہو، تو اللہ رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا استعانت حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ مصیبت آئی،
پریشانی آئی، احتجاج کی بجائے سر سجدے میں چلا گیا، احتجاج کی بجائے نماز کی طرف آ گئے، احتجاج کی بجائے صبر کے دامن کو تھام کے اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے عبادت کے لیے وقت دیا، رکوع و سجود کے لیے اپنا وقت نکالا، اللہ کے حضور جھک گئے اور صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مالک ہم سب کو اللہ کی رضا پہ راضی رہ کے زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے اور صبر کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔